اگر کسی موقع پر ماں اور باپ میں سے ایک کی اجازت دے اور ایک منع کرے، علماء کہتے ہیں اگر اس کام میں اس کا دینی نقصان نہیں اور شدید مجبوری کی صورت نہیں تو وہ کام نہ کرے۔ اب اس سے اگلا مسئلہ یہ کہ اکثر نوجوانوں کو سنا جاتا ہے جی ہمارے ماں باپ کا ہم پر اتنا حق ہے تو ہمارا بھی تو کوئی حق ہے نا، اپنا حق جتانے کا بڑا شوق ہے۔ اللہ کے بندو، نوجوانوں، تم پر والدین احسان کر چکے، اب تمہارا ان پر اس طرح کا حق نہیں۔ ہاں جب تم غلط کرو وہ اس لیے مشورہ دے دیں، اطاعت تم پر فرض ہے، لیکن یہ کہنا کہ جب انہوں نے تمہاری پرورش کی اس وقت تم کیا دیتے رہے، آج کہتے ہو کہ ہم تب فرمان برداری کریں گے اگر وہ ہمارے مطالبات مانیں تو۔ فقہ کی تمام کتابوں میں ایک مسئلہ ذکر ہے کہ خرچے کے باب میں، نفقے کے باب میں، کہ نابالغ اولاد کا خرچہ باپ کے ذمہ لازم ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اصل یہ ہے کہ بیٹی ان کی شادی تک خرچہ باپ کے ذمہ، بیٹا اپاہج ہو خدا نخواستہ اس کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔ علماء نے ایک رعایت دی کہ اگر طالب علم ہے اس کا خرچہ باپ کے ذمہ جب تک وہ برسر روزگار نہیں ہو جاتا، یا اس طرح کچھ ایسے شرفاء خاندان جن کو محنت کی عادت نہیں ہوتی اور مزدوری بھی ان سے نہیں ہوگی، اگر کہیں جائیں گے بھی تو پہلی بات ہے کوئی مزدور رکھے گا نہیں، دوسری بات ہے مزدوری ان سے ہوگی نہیں، تو ان کی کچھ رعایت ہے کہ وہ والدین کے لیے کہا جائے نہیں ان کو، لیکن اصل استحقاق بالغ ہونے کے بعد مستحق ہونا اولاد کا کہ باپ ان پر خرچ کرے، یہ صرف اور صرف بیٹیوں کا حق ہے، یا اپاہج بیٹوں کا حق ہو سکتا ہے، باقی خود کمائیں خود کھائیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا۔ ہاں طالب علم کے لیے علماء نے رعایت کی بات کہہ دی۔ یہ مسئلہ مبسوط سرخسی میں، نہایا، عنایا، محیط برہانی اور بہت سی کتابوں میں ہے۔ ایک بات اور، بالغ اولاد جن کا خرچہ کرنا ہے، یا بالغ بیٹی ہے مثال کے طور پر ان کا خرچہ، اس میں بالغ بیٹیاں اور بالغ بیٹے جو اپاہج وغیرہ ہوں ان کا خرچہ کس پر، اس میں اختلاف تھا ہمارے فقہ حنفی میں۔ بعض علماء نے کہا کہ ماں کے ذمے، باپ ماں دونوں کے ذمے ہے بالغوں کا خرچہ، تیسرا حصہ ماں کرے، دو حصے باپ کرے۔ لیکن میری نظر میں تحقیق یہ ہے کہ اولاد بالغ ہے یا نابالغ، بالغ اصل یہ ہے خود کمائے، لیکن جس بالغ اولاد کا خرچہ ہے وہ باپ کے ذمہ، ماں کے ذمہ نہیں، وہ باپ کے ذمہ ہے ماں کے ذمہ نہیں۔ ایک تو قرآن پاک میں اس کا اصل ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، باپ کے ذمہ ہے خرچہ، باپ تو ہے نا، بچے بیٹا بالغ ہو گیا، بیٹی بالغ ہوگی تب بھی وہ باپ تو ہے، تو جب یہ خرچے کا ضرورت مند ہے بیٹا یا بیٹی تو باپ کے ذمہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہ حنفی میں وہ ایک روایت ہے کہ 3 حصے کیا جائے جی بالغ اولاد کا خرچہ، تیسرا حصہ ماں کے ذمہ ڈالو اور 2 حصے باپ کے ذمہ، لیکن یہ ظاہر الروایت نہیں، فتویٰ ظاہر الروایت پر ہوتا ہے۔ تو مبسوط سرخسی میں جو کچھ ذکر ہوا، اسی طرح محیط برہانی، عنایا، فتح القدیر، مجمع الانہر وغیرہ وغیرہ کتابوں میں فتح القدیر کی عبارت فی ظاہر الروایت ہے، ظاہر روایت یہ ہے کل النفقات علی الاب، سارا خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔ اس کی وضاحت میں وہ اشارہ میں نے دیا ہے کہ یہاں سیاق کلام میں بات چل رہی اپاہج بیٹے کی اور بالغ بیٹیوں کی، ان کا خرچہ سارا باپ کے ذمہ، ماں کے ذمہ خرچہ نہیں۔ اسی طرح مجمع الانہر میں، بحر الریق میں بھی ہے، مجمع الانہر کی عبارت ہے، ظاہر روایت میں یہ ہے وَبِهِ یُفْتَىٰ، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا جائے۔ اگرچہ دوسرے موقف پر کئی علماء نے فتویٰ دیا، لیکن میری تحقیق یہی ہے کہ بالغ اولاد کا خرچہ بھی باپ ہی کے ذمہ ہے، جن نابالغ اولاد کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔
تو بعض اوقات ہمارے معاشرے میں نا کچھ باپ کہہ دیتے نہیں جی میرے تو کاروبار کو نہیں، میں تو بیکار بیٹھا ہوں، فقہاء ایسی صورت میں کہتے ہیں اسے مردہ گن کر ہم آگے چلیں گے، پھر سمجھے کہ وہ مر گیا۔ اب جو اپنے لیے مردہ کا لفظ کہلوانا چاہتا ہے وہ باپ ٹھیک ہے، ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی باتیں سوچے، ورنہ کوشش کرے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر دیانتداری سے کوشش کرے گا اور اولاد بھی شریعت کی حد میں رہتے ہوئے مطالبے کرے گی تو کچھ مشکل نہیں کہ اللہ پاک اسباب پیدا کر دے گا جن کے ساتھ وہ کفالت کر سکے۔ حقیقت اللہ پاک جانے۔ ایک آخری مسئلہ